امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کفن چور کو پولیس نے گرفتار کیا، جو قبر کھود کر کفن نکال لیا کرتا اور بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ امام اعظم نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی تم نے اتنے کفن چرائے، اتنی قبروں کو کھولا، اتنی میتوں کو دیکھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے چہرے قبلہ رخ تھے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اکثریت جو ہے لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے کہ چہرے قبر میں قبلے سے اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، اور شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہوگا۔ معلوم نہیں چلے گا کہ کب ایمان ختم ہو جائے گا اور کب واپس آ جائے گا۔ آج ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی چیز ایمان کو سلب کرنے والی ہے، کون سی چیز ایمان کو بچانے والی ہے۔ جہاں ایمان کو سلب کرنے والی آج بے شمار چیزیں ہیں، ان میں ایک قرآن و سنت سے دوری بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہر آدمی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا علماء کے بغیر ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زبان میں موجود ہیں، اور بار بار سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر اشکال کرتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ احادیث کے ہوتے ہوئے بھی احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ کر، یا اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اکثریت مسلمانوں کی اس پر قائم رہتی ہے، اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی مخالفت کرے گا، یعنی مخالف سمت جائے گا، اس کے اپوزٹ چلے گا، اللہ رب العزت اسے گمراہ فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی آج اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نزدیک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی اہمیت تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات سے محبت تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی باتوں سے الفت و محبت ختم ہو گئی۔ آدمی راستہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جو سنت کو چھوڑ کر میں آگے جا سکوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا فرمان قرآن کریم کی تشریح ہے، اللہ کے احکامات ہی ہیں وہ بھی۔ اللہ کے نبی کی جب نافرمانی ہوگی تو اللہ رب العزت، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت اس سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی گمراہی میں مبتلا ہو کر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں راہ ہدایت پر ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ گمراہی میں مبتلا نہ بھی ہوا تو اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر دنیا میں ہی عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا، یعنی آسمان سے یک مشت عذاب نازل نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی بدولت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو حوادثات پیش آ رہے ہیں، امت مسلمہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے نہیں بلکہ یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ کہیں ظالم حکمراں مسلط ہیں، کہیں فاقہ کشی مسلط ہے، کہیں آدمی امن و امان سے نہیں رہ سکتا، کہیں اپنے رشتہ داروں سے ہی پریشان ہیں، کہیں آدمی بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں بھی مبتلا نہ فرمائے تو دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا باوقار آدمی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اسے ضرور بالضرور مرنے سے پہلے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلت و رسوائی ہر اس شخص اور قوم کے لیے مقرر ہے جس نے میری نافرمانی کی۔ بالکل صاف حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور جیسے اللہ کی نافرمانی پر دنیا آخرت میں عذاب ہے، پکڑ ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی پر بھی ایسے ہی عذاب اور پکڑ ہے۔ اس دور میں انسان زیادہ ڈھیٹ بنتے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے کے وہ لوگ جو گنہگار تھے، نافرمان تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے حیا اور شرم کیا کرتے تھے۔ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، 40-50 سال یا 60 سال پہلے دہلی میں جامع مسجد کے اطراف چور اچک کے رہا کرتے تھے، آج بھی رہا کرتے ہیں۔ ایک پاکٹ مار نوجوان نے کسی ٹورسٹ کی پاکٹ ماری جو کرسچن تھا اور وہ دہلی گھومنے کے لیے آیا تھا، جامع مسجد کے اطراف گھوم رہا تھا، اس کرسچن کی اس مسلمان نوجوان نے پاکٹ ماری جو چور تھا۔ اب جب شام ہوئی تو شام میں وہ نوجوان اپنے استاد کے پاس آیا، ان کا پورا گروپ ہوتا ہے اور اس کا ایک رہبر رہنما ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے، ایریے تقسیم کرتا ہے۔ تو چور جو ہے پاکٹ مار اپنے استاد کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے صرف 2 روپے پاکٹ مارے ہیں۔ تو وہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کہا میں تجھے کھلاتا پلاتا ہوں، رہنے کے لیے جگہ دیتا ہوں، 2 روپے میں بھلا کیا ہوگا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ میں نے ایک کرسچن کی پاکٹ ماری، تو پاکٹ مارنے کے بعد بہت سارے پیسے میرے ہاتھ لگے، لیکن میں نے وہ پاکٹ
کچھ سوچ کر اس کرسچن کو واپس کر دی۔ استاد نے کہا تو نے کیا سوچا؟ کہا کہ یہ تو دنیا ہے، زندگی بسر ہو جائے گی، روز قیامت اگر اس کرسچن نے حضرت عیسیٰ سے شکایت کی کہ اے نبی اللہ آپ کا میں امتی ہوں اور آپ میری شکایت نبی کریم علیہ السلام سے کر دیں تاکہ ان کے امتی نے جو میرا پاکٹ مارا تھا میں اس کا حساب لے سکوں۔ اگر روز قیامت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا کہ تمہارے امتی نے عیسیٰ کے ایک امتی کی پاکٹ ماری تھی، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہی سوچ کر میں نے وہ پرس واپس دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پاکٹ مار چور پہلے زمانے میں اللہ کا، اللہ کے نبی کا اس طرح خیال، لحاظ اور شرم و حیا کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں نافرمانی کی انتہا ہو گئی اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو منہ دکھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سامنا کیسے ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے یہاں اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی بات کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے رکنے کو کہا ہے، ان تمام باتوں کی تشریح فرما دی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ اختیاری ہے، چاہے اس پر عمل کریں چاہے نہ کریں۔ حدیث پر عمل ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سوچتے ہیں بس جو شرعی احکام قرآن میں آ گئے اس سے بچیں، لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے قرآن کریم کے شرعی احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے، زنا میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، چوری میں مبتلا ہے، غیبت اور چغل خوری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہے۔ یہ تو سب قرآن میں صاف صاف بیان کر دیے گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ہم جانتے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل اختیاری ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا گویا اس نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے لاؤ لشکر لے کر نکلے، صحابہ کرام کی 10,000 کی تعداد آپ کے ساتھ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ آپ جب روزے سے تھے تو صحابہ کو معلوم ہوا تو صحابہ نے بھی روزے رکھ لیے۔ ایک تو سفر کا مسئلہ، دوسرا گرمی بڑی شدید، دھوپ میں ریگستان میں چلنا مشکل، پانی آسانی سے دستیاب نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس کی قضا بعد میں کر لی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اور تمام صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ دن کے وقت میں نے روزہ توڑ دیا ہے، آپ نے وہ پانی نوش کیا اور فرمایا کہ میں نے روزہ توڑ دیا، اب تم بھی افطار کر لو۔ تو بہت سارے صحابہ نے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، لیکن چند لوگوں نے افطار نہیں کیا، روزہ نہیں توڑا کہ ہم تو روزے سے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے افطار نہیں کیا تو آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہی لوگ ہیں نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور آج ہم دھڑلے کے ساتھ کھلے عام اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں کوئی جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں
ایک کفن چور کو پولیس نے گرفتار کیا جو قبر کھود کر کفن نکال لیا کرتا اور بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ امام اعظم نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی تم نے اتنے کفن چرائے، اتنی قبروں کو کھولا، اتنی میتوں کو دیکھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے چہرے قبلہ رخ تھے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اکثریت جو ہے لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ امام اعظم نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے کہ چہرے قبر میں قبلے سے اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشکات کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی وارد ہے۔ حدیث کیا ہے؟ امام سے پہلے کوئی سر نہ اٹھائے، یعنی سجدے کی حالت میں جب تک امام سر نہ اٹھائے اس وقت تک کوئی امام سے پہلے سر نہ اٹھائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا سر گدھے کا سر بنا دے گی۔ یہ حدیث ہے۔ ایک محدث تھے، حدیث پڑھانے والے بڑے عالم، انہوں نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا، حدیث پڑھائی، لیکن اپنے چہرے پر رومال ڈھکے رہتے، کبھی چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب طلبہ فارغ ہو کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ساری عمر ہم نے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے گزار دی، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ہم نے پڑھا اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی چہرہ مت دیکھو، کہا کہ نہیں اب تو ہم بغیر چہرہ دیکھے نہیں جائیں گے۔ حضرت نے رومال ہٹایا تو دیکھا کہ چہرہ جو ہے گدھے کے جیسا ہے۔ اب طلبہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے ساری زندگی میں حدیث پڑھاتا رہا کہ امام سے پہلے کوئی سر نہ اٹھائے ورنہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گدھے کا سر۔ تو مجھے اس حدیث میں شک ہوا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، انسان ہے اور انسان کا سر ہے، گدھے کا سر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ جان بوجھ کر حدیث کو آزمانے کے لیے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو میرا سر گدھے کا سر ہو گیا۔ اللہ، یہ واقعہ مشکات شریف کے حاشیے میں موجود ہے۔ کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ پنجاب کا واقعہ ہے، جب ملک میں آزادی کی جنگ چل رہی تھی، قادیانی انگریزوں کے ذریعے دین پھیلانے پر تلے ہوئے تھے، اپنی خرافات پھیلا رہے تھے۔ اس وقت ایک گورنمنٹ آفیسر کو ایک لڑکی پیش کی گئی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن لڑکی جو تھی وہ خوبصورت تھی اور قادیانی تھی۔ آفیسر یہ چاہتا تھا کہ نکاح بھی کر لوں اور اس لڑکی سے ہاتھ بھی نہ دھوں اور میں مسلمان بھی رہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نکاح تو کر سکتا ہوں، اگرچہ یہ قادیانی ہے قادیانی رہے، لیکن میں قادیانی نہیں ہوں گا۔ تو قادیانیوں نے کہا کہ آپ قادیانی نہیں ہوتے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نکاح کر لیں۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے تو سسر نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ کو قادیانی ہونے کے لیے نہیں کہتے، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، ہماری بات نہ مانے، خود استخارہ کر لیں، اگر آپ کو لگے کہ استخارے میں وہ نبی ظاہر ہوتا ہے تو آپ اس کی نبوت قبول کر لیں۔ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کسی کی بات نہیں مانتا اور میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا اور رات میں خواب دیکھا کہ مرزا غلام قادیانی تاج نبوت پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے کسی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر قادیانیت قبول نہیں کی، میں نے تو استخارہ کیا، اب میں قادیانی ہو رہا ہوں۔ قادیانی ہو گیا اور غضب یہ کیا کہ اس کے اطراف میں جتنے لوگ تھے ان کو بھی قادیانی بنا لیا۔ اب علماء اس کو سمجھاتے تو وہ کہتا کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، میں نے تو استخارہ کیا ہے اور استخارے کے بعد جو ہے مجھے مرزا غلام قادیانی نبی نظر آیا ہے، اس لیے میں نے اس کی نبوت کو قبول کر لیا۔ اب سب علماء پریشان رہے،
ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، لوگوں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی اس آدمی سے ہمیں بھی ملواؤ، کون ہے؟ جب اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا کہ تم قادیانی ہو گئے؟ کہا کہ ہاں میں نے استخارہ کیا تھا، اس کے بعد میں قادیانی ہوا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، ایمان یقین کا نام ہے یا شک کا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایمان تو یقین کا نام ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جب یقین کا نام ہے تو تم نے اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے پر شک کیا، اور یہ جو شک کرنا ہے یہی کفر ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ذات پر شک کرنا، آپ کی نبوت پر شک کرنا جب کفر ہے، تو جب تم نے پہلے ہی کفر کر لیا، اب تمہیں خواب میں اللہ کے نبی تھوڑے ہی دکھائی دیں گے، وہ شیطان قادیانی ہی نظر آئے گا۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو کسی نے اس طرح نہیں سمجھایا۔ حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے، اللہ کے نبی پر شک کرنا کفر ہے، اور جب تم نے کفر کیا تو اللہ نے ایمان چھین لیا۔ اب توبہ کرو اور واپس اسلام میں داخل ہو۔ تو اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم صرف اسلام کو پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی ہیں، لیکن اسے کھلی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رات کے وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے استبل میں ایک جانور ہے، کوئی بتائے دیکھ کر کہ وہ کون سا جانور ہے۔ ہاتھی بندھا ہوا تھا۔ اب جس نے بھی اندھیرے میں ہاتھ سے ایسے ٹٹول کر دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جانور ہے، انہوں نے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی بت ہے جو کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جانور جو ہے 5 پیروں والا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے تو 4 پیر ہیں اور 2 دم ہیں۔ غرض جتنے لوگوں نے دیکھا اتنی باتیں کی۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے اور سب نے کہا کہ ایسے ایسے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہاتھی ہے اور ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے صرف ٹٹول کر دیکھا، اندازہ کیا، سمجھا اس کو، لیکن کھلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اگر ایک شمع چراغ روشن کر لیتے اور کھلی آنکھ سے دیکھ لیتے تو پتہ لگ جاتا کہ وہ جانور کیسا ہے جسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ہم جو ہے اسلام کو پرکھتے ہیں دور دور سے، لیکن کھلی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتے، عقل سے سمجھنا نہیں چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا نہیں چاہتے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسلام پر صحیح سے عمل بھی نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمائی۔ حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور آج ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر سب کچھ کرنے پر تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور خبردار اپنے اعمال برباد مت کر دینا۔ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی کسی ایک کی بھی نافرمانی کی، کسی ایک کام میں بھی نافرمانی کی، تو جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، جو اچھائیاں کی ہیں، وہ سب اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر نیکیاں نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی بار بار قرض لیتا رہتا، تجارت میں نقصان ہوتا رہتا اور وہ قرض لیتا رہتا، یہاں تک کہ 4000 سونے کی اشرفیاں اس نے قرض لے لیا۔ 4000 سونے کی اشرفیاں بہت ہوتی ہیں۔
جب قرض خواہ نے اس سے پیسہ مانگا تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اب مقدمہ قائم کر دیا، عدالت میں قاضی نے طلب کر لیا۔ قرض دار جو تھا اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں نے پیسہ لیا ہے اور 4000 اشرفیاں لی ہیں، لیکن میں لوٹا نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو مجبوری ہے، قانون کے تحت تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بغیر بتائے گھر سے آیا ہوں، آپ مجھے 1 دن کی اجازت دیں، میں گھر میں بتا کر آ رہا ہوں کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ ہے نا ضمانت لے لیں اور مجھے جانے دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ضمانت کے طور پر کیا پیش کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ضامن جو ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قاضی کو غصہ آ گیا، کہا کہ ایک تو قرض لے لیا، اوپر سے اللہ کے نبی کو ضامن بنا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی بات ہوئی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ آدمی اسے ضامن بناتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو۔ میرے نزدیک اللہ کے نبی کی فرمانبرداری دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، لہٰذا میں نے اللہ کے نبی کی ضمانت پیش کی ہے۔ اب قاضی یہ بات سن کر اس نے گردن جھکا لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں آئے تو اس نے کہا کہ روز قیامت اگر اللہ کے نبی نے یہ معلوم کر لیا کہ تو نے میری ضمانت دی تھی اور میری نافرمانی کی، وعدہ کیا اور اس کے خلاف گیا اور تو نے بات سچی نہیں کی، پوری نہیں کی، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر آپ نے یہ فرما دیا تو میرا امتی نہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ضمانت قبول ہے، تم جاؤ۔ اب یہ شخص گھر آیا، اس نے اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ میں کچھ اور قرض لے کر تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس سے اپنے گھر کا خرچ چلا لینا، اور قاضی مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں، آپ قرض نہ لیں، جس حالت میں اللہ رکھے گا ہم رہیں گے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ رات بھر میاں بیوی نے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد میاں بیوی سو گئے۔ اس شخص کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فلاں مالدار شخص کے پاس جاؤ اور اس کو یہ نشانی بتانا اور کہنا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میرا قرض ادا کر دیں۔ اب یہ شخص صبح میں اس شخص کے پاس پہنچا، جو علامت بتائی تھی وہ بتائی۔ اس شخص نے جیسے ہی سنا 4000 کی جگہ 8000 اشرفیاں اس کو لا کر دی اور کہا کہ میرے لیے اس دنیا میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں کہ تم اللہ کے نبی کا سلام لے کر آئے ہو، یہ 8000 اشرفیاں رکھو۔ اب یہ شخص وہ 8000 میں سے 4000 اشرفیاں گھر میں دے کر 4000 لے کر قاضی کی عدالت پہنچا تو دیکھا کہ قاضی صاحب جو ہے عدالت کے باہر گھوم رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے بڑی دیر کر دی، کہا کہ نہیں میں وقت پر آیا ہوں۔ کہا کہ یہ ایک تھیلی رکھو، اس میں 4000 اشرفیاں ہیں، تو اس قرض خواہ کو دے دینا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرا جو ضامن ہے اس کا قرض تم ادا کر دو۔ ابھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ قرض خواہ بھی آ گیا۔ اس نے عدالت سے باہر کھڑے کھڑے کہا کہ میں نے قرض اس کا معاف کر دیا۔ اب جب عدالت لگی اور مقدمے میں قاضی نے اس کو بری کیا تو قرض خواہ نے کہا کہ 4000 اشرفیاں میں اور دے رہا ہوں اور اس سے یہ اپنے کاروبار کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے میری ضمانت لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی جب فرمانبرداری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
ایک اور حدیث بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی بھلا کون انکار کر سکتا ہے یا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی، فرمانبرداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔